اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ قریش، آیات 4 پیراگراف 2۔ پہلا پیراگراف قریش کے تجارتی دوروں کی برکت خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ہے۔ دوسرا پیراگراف لہٰذا قریش کو بت پرستی چھوڑ کر رب کعبہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ مرکزی مضمون: قریش کو احسان شناس بن کر خانہ کعبہ کے رب ہی کی عبادت کرنا چاہیے۔ زمانہ نزول: سورۃ قریش غالباً سورۃ الفیل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں نازل ہوئی، جب اعلانیہ دعوت کے ابتدائی مرحلے میں قریش کو نمک حرامی چھوڑ کر احسان شناسی کا سبق سکھایا جا رہا تھا۔ سورہ قریش کا کتابی ربط: پچھلی سورۃ الفیل میں خانہ کعبہ اور مقاصد تعمیر کعبہ کی حفاظت کا ذکر تھا۔ یہاں اس سورۃ قریش میں قریش کے سرداران مکہ کی احسان فراموشی کا ذکر ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود بلدن امین کی وجہ سے قائم ہونے والے امن و امان سے فیض یاب ہوتے ہوئے تمام معاشی اور تجارتی فوائد سے لطف اندوز ہونے کے باوجود توحید سے انحراف کر کے شرک میں مبتلا ہیں۔ نمبر 2، اگلی سورۃ الماعون میں قریش کے خلاف مزید فرد جرم ہے۔ خانہ کعبہ کے نام نہاد متولیوں سے نہ تو اللہ کے حقوق پورے ہوتے ہیں اور نہ بندوں کے حقوق۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین: نمبر 1، ایلاف، مانوسیت، وابستگی۔ نمبر 2، رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کا تجارتی سفر۔ سردیوں میں یمن کی جانب جنوبی سفر اور گرمیوں میں شام کی طرف شمالی سفر۔ نمبر 3، مکہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، نہ یہاں زراعت ہوتی تھی اور نہ کوئی صنعت تھی۔ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار تجارت پر موقوف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے رزق کے لیے دعا کی تھی، اسی گھر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور فاقہ کشی سے محفوظ رکھا اور صحرائے عرب کے غیر محفوظ ماحول میں امن و امان عطا کیا۔ نمبر 4، قریش مکہ کی ساری فضیلت تجارتی ساکھ اور دنیاوی خوشحالی خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے تھی۔ اللہ کا قریش پر یہ احسان تھا کہ اس نے سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کے تجارتی سفر سے انہیں مانوس کر دیا۔ لوگ اسی فضیلت کی وجہ سے ان سے لین دین کرتے تھے۔ خانہ کعبہ ہی کی وجہ سے قریش بھوک سے اور قحط سے محفوظ تھے، ان کے تجارتی راستے محفوظ تھے۔ قریش کو احسان فراموشی اور بت پرستی چھوڑ کر خانہ کعبہ کے رب واحدی کی بندگی اور اطاعت کرنا چاہیے۔ سورہ قریش کا نظم جلی: سورہ قریش 2 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 2 پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ قریش کے تجارتی دوروں کی برکت کعبہ کے متولی ہونے کے سبب ہے۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہو گئے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی جھاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو خانہ کعبہ کا متولی بنا کر مکے کی وادی غیر ذی زرع کو نہ صرف ایک پرامن مقام بلکہ ایک اہم تجارتی مرکز بنا دیا۔ اب وہ موسم گرما میں شمال کے سرد علاقے شام اور سردیوں میں جنوب کے گرم علاقے یمن کے تجارتی سفر باسہولت کر لیتے ہیں۔ قریش کے معاشی استحکام کا انحصار صرف اور صرف خانہ کعبہ کی وجہ سے تھا۔ یمن اور شام کے لوگ انہیں متولی کعبہ سمجھ کر احترام کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن یہ احسان فراموش اللہ کی بندگی چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ آیت 3 تا 4 دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قریش کو بت پرستی چھوڑ کر رب کعبہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک قحط سے بچا کر کھانے کو دیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ احسان شناسی کا تقاضا یہی ہے کہ قریش شرک کو چھوڑ کر توحید اختیار کریں اور اس گھر کے رب اللہ کی خالص بندگی کریں جس نے انہیں رزق فراہم کیا اور امن و امان کی دولت عطا کی۔ مرکزی مضمون: قریش کو اللہ تعالیٰ کا احسان شناس بن کر شرک سے بچتے ہوئے صرف خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، جس نے ان کے تجارتی دوروں کے ذریعے انہیں رزق فراہم کیا
اور امن امان کی زندگی نصیب کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔